بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بینہ کے اندر فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف دین کی کاموں کو، اللہ رب العالمین کی عبادت کو، شریعت کے احکام کو اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں شریعت کا، چاہے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چاہے بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کے اندر بندہ اپنے اعمال میں مخلص ہونا چاہیے۔ بندے اپنے شریعت کے جتنے بھی عبادات ہم بجا لاتے ہیں، ان تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کو مخلص اور خالص مان کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم ملا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ اس دنیا کے اندر کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ مفسرین نے احسن عملا کا جو تفسیر جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو خالص مان کر، دین کو خالص بنا کر ہم عبادت جو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا عمل مانا جاتا ہے۔ دیکھیے، سلف میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو اپنے عمل کا مکمل ثواب ہونا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو بھی عمل کیا ہے اس کا مکمل مجھے ثواب چاہیے۔ جیسے ہم کام کرتے ہیں کسی جگہ پر، ہم چاہتے ہیں کہ میری تنخواہ پوری کی پوری مجھے تنخواہ مل جائے، تھوڑی بھی تنخواہ نہ کٹ جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے جو بھی عمل کا مکمل ثواب اگر ہم چاہتے ہیں، تو سلف میں سے کسی نے کہا کہ اپنے اعمال میں تم مخلص بنو، اپنے عمل میں تم کیا کرو؟ اس کو مخلص بنو۔ حضرت ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب کبھی بھی تمہیں وقت ملتا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ درجات بھی بلند ہوں گے، نیکیاں بھی بڑھیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین خود آگے بڑھ کے بندے کے اعمال کو ذروں کی طرح اڑائے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، خود اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر۔ اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔ جن کے اعمال میں کیا نہیں تھا؟ اخلاص نہیں تھا۔ تو جن کے اعمال میں اخلاص نہ ہو، وہ مخلص نہ ہو بندے، تو اللہ رب العالمین خود آگے بڑھ کر ان کے اعمال کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ میں دو واقعات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت کے بادشاہ تھے۔ علی بن حسین، ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے پیٹھ پر آٹے کا بوریا یا آٹے کا جو تھیلا ہوتا ہے، غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے اندھیری رات کو چنتے تھے۔ کس وقت کو چنتے تھے بھائی؟ اندھیری رات کو۔ اندھیری رات کو اس نے کیوں چنا؟ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ارے وقت کا بادشاہ ہے، اپنے کسی نوکر کو بھیج سکتا تھا، جاؤ بھائی فلاں گھر کو راشن بھیج دو، فلاں گھر کو راشن بھیج دو، فلاں گھر کو یہ بھیج دو۔ اپنے نوکر کو بھی نہیں بھیجا اس نے، یہ خود بادشاہ ہو کر اپنے پیٹھ پر تھیلا اٹھا کر ہر مسکین کے گھر میں، غریب کے گھر میں کیا راشن پہنچاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت غریب اور مسکینوں کے گھروں میں کیا ہوا؟ راشن پہنچنا
بند ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بتایا جب انہیں ہمیں ان کے انتقال کے بعد غسل دے رہے تھے تو ان کے پیٹھ پر کالے نشانات تھے، کالے نشانات تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلاف کی عادتیں ایسی ہوتی تھیں۔ اور کبھی کبھی کسی سلف کے بارے میں آتا ہے گھر سے اپنے توشہ لے کر نکلتے تھے، کام کے لیے جا رہے ہیں بھائی، توشہ لے کر نکل رہے ہیں، 40 سال تک گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، بیوی تک پتہ نہیں چلا کہ میرے شوہر روزہ رکھتے ہیں۔ 40 سال تک یہی سلسلہ تھا، روز توشہ تو لے کر نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو توشہ خالی ہوتا ہے، لیکن گھر میں سمجھتے ہیں کہ ابو نے اور میرے شوہر نے کھا لیا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ توشہ لے جاتے ہیں تو کسی غریب کو دے دیتے ہیں اور یہ روزہ رہتے تھے۔ تو ایسے اعمال کیا کرتے تھے اسلاف۔ علی بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ کسی گاؤں میں علم کی خدمات انجام دینے کے لیے جاتے تھے، تو جب بھی وہ گاؤں میں پہنچتے تو وہاں پر ان کی خدمت کے لیے ایک نوجوان حاضر ہوتا، لیکن ایک مرتبہ پہنچے وہاں پر وہ آدمی نہیں ملا، اس نوجوان کو نہیں پایا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نوجوان جو میری خدمت کے لیے آتا تھا اور مجھ سے علم بھی سیکھتا تھا وہ نوجوان دکھ نہیں رہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے ذمے میں 10,000 درہم قرض ہے، 10,000 درہم یا دینار کوئی کیا ہے، وہ مقروض ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ تھانے میں ہے، آج وہ جیل میں ہے، بند ہے۔ تو اس نے جو آدمی قرض دیا تھا اس کا بھی پتہ لگایا اور بولا کہ تم فلاں وقت آنا، اور وہ آدمی جب آیا تو یہ مولانا نے اس نوجوان کے جو 10,000 درہم یا دینار ہے قرض ادا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو قرض میں دے رہا ہوں تیرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جاننا چاہیے، کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، جب تک میں زندہ رہوں گا کسی تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اسلاف تھے، ان کا مطمع نظر، ان کی زندگی جب کبھی بھی جہاں تک اپنی زندگی گزارتے تھے بس یہی ان کے مطمع نظر، وہ یہی سوچتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اور اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی اونچائی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ اخلاص ہمیں ضروری ہے، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے عمل کیوں نہ ہو، اس میں ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، پیورٹی ضروری ہے۔ صرف اللہ کے لیے میں کروں گا، اللہ کی خوش ندی کے لیے کروں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا والے ناراض ہے کوئی بات نہیں، صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم کتنے لوگوں کو خوش کریں گے بھائی؟ آج آپ کو خوش کریں گے، آپ کو خوش کریں گے، آپ کو کل خوش کریں گے، کیا لوگ خوش ہو جائیں گے؟ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو ہمیں کس سے خوش کرنے کی پیچھے بھاگنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیچھے بھاگنا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پوری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔